الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون صدق الله العظيم صدر محترم حضرات علماء کرام بالخصوص استاد مکرم قاری محمد صدیق صاحب استاد الحفاظ والقراء والاساتذہ حافظ عبدالرشید صاحب وغیرہ وغیرہ وغیرہ، یہ جلسہ شہدائے دین حق کے 15 روزہ مسلسل اور متواتر جلسوں کا اختتامی یا دعائی جلسہ ہے، اور بڑی کامیابی کے ساتھ، بڑے انتظام کے ساتھ ہر سال اسی جگہ پر یوم عاشورہ کو منعقد کیا جاتا ہے، اور اس کے لیے یہاں کے سرپرستوں کی سرپرستی اور یہاں کے نوجوان کم عمر لوگوں کی محنتوں اور قربانیوں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑی کامیابی عطا فرمائی، اور آج بھی پوری شان و شوکت کے ساتھ، پوری دلچسپی اور سنجیدگی، امن اور متانت کے ساتھ اس جگہ پر یہ جلسہ منعقد ہو رہا ہے۔ بحیثیت تقریر کرنے والے کی میری یہ دوسری مرتبہ حاضری ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے مولانا جو مضمون بیان کر رہے تھے، ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو یہ بہت ہی پھیکا سا مضمون لگ رہا ہوگا۔ حقیقت یہی ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے دنیا میں اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ دنیا کے اندر غم ہوگا تو اللہ کی طرف سے خوشی ہوگی، تو اللہ کی طرف سے نعمت آئے گی، تو اللہ کی طرف سے مصیبت آئے گی، تو اللہ کی طرف سے۔ اور مصیبت یا نعمت اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اللہ کا وہ برگزیدہ بندہ ہونا تو اللہ کی اس کے اوپر نعمت دنیا کے اندر ہونی ہی ہونی ہے، ایسا ضروری نہیں ہے۔ حدیث پاک کے اندر اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الصالحون ثم الامثل فالامثل۔ سب سے زیادہ مصیبتوں کا شکار حضرات انبیاء علیہ السلام۔ سیدنا حضرت یونس کو مچھلی نے اپنے پیٹ میں لے لیا۔ کون ہے سیدنا یونس؟ اللہ کے پیغمبر، اللہ کے برگزیدہ پسندیدہ بندے۔ اگر اللہ چاہتا تو ان کے ساتھ یہ واقعہ نہ ہوتا۔ اور مچھلی کہاں ہے؟ سمندر میں۔ یونس کہاں ہے؟ مچھلی کے پیٹ میں۔ وقت کون سا ہے؟
رات کے اندھیرے کا سنیے قرآن فنادا فی الظلمات ان لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس وقت حضرت یونس نے اپنے رب کو پکارا اور کیا کہا کہ اے اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. لا الہ الا انت سبحانک تیری ذات پاک ہے. انی کنت من الظالمین. میں رسول اللہ یہ مصیبت نہیں تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بادشاہ وقت نے نمرود نے آگ میں جلوا دیا. حضرت ابراہیم آگ میں ڈر رہے ہیں اور یہ بھی نہیں کہہ رہے اللہ مجھے آگ پسند نہیں ہے, آگ میں ڈرنے کا جو ہمارا فیصلہ ہوا ہے کوئی سلطان نہیں کہا حضرت ابراہیم نے, کہیں نہیں کہا حضرت ابراہیم نے. وہ راضی بدلا اللہ کا فیصلہ ہے, ٹھیک مصیبت آ رہی ہے ہم اس کو اٹھائیں گے. غلط بات ہے کہ اللہ کا حکم ہوا آپ کو یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم, اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم کا سلامتی کا ذریعہ بن جا. یہ الگ چیز ہے. لیکن حضرت ابراہیم نے کچھ نہیں کہا. حضرت ایوب کے اوپر مصیبت آتی ہے, ان سے لوگ کٹ گئے, ان کے گھر والوں نے ان کو چھوڑ دیا, بیماری میں اللہ نے ان کو آزمایا اور حضرت ایوب بیماری میں اللہ کو پکارتے ہیں اور کیا کہتے ہیں انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اے اللہ مجھے بیماری لگ گئی ہے اور تو ارحم الراحمین. پتہ کیا چلا کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے تو کبھی نعمت دے دیتا ہے اور یہ دیکھتا ہے کہ میرے بندے شکر ادا کرتے ہیں یا ناشکری کرتے ہیں, اور کبھی اللہ اس طرح آزماتا ہے کہ مصیبت ڈالتا ہے اور یہ دیکھتا ہے کہ بندے صبر کریں گے یا بے صبری کریں گے. یہ تو حضرات انبیاء علیہ السلام کی بات وقت کم ہے اس لیے ہم آگے بڑھ رہے ہیں تھوڑا سا. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین, حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 23 سالہ مکی اور مدنی زندگی. مکی زندگی میں صحابہ کرام کا وہی حال تھا جو حضرات انبیاء علیہ السلام کا رہا ہوگا, اور حضرات صحابہ نے اپنی جانوں کو اللہ کے راستے میں قربان کیا اور اس میں ہزاروں صحابہ شہید ہوئے. سب سے پہلی شہادت اس خاتون کی ہے کہ جس نے مکے کے اندر ابو جہل کے ظلم کے نتیجے میں اپنی جان کو پیش کیا. حضرت سمیہ شہید ہو رہی ہیں اور ان کے بیٹے حضرت عمار اور ان کے شوہر حضرت یاسر, یہ سارے کے سارے وہ ہیں کہ جن کو مظلوم صحابہ کہا جاتا ہے. حضرت سمیہ کی شہادت ہو رہی ہے اور وہ اپنے گھر والوں سے اور اپنے خاندان کے لوگوں سے اور اپنے بچوں کو دیکھ رہی ہیں اور کیا کہہ رہی ہے, اے اولاد یاسر میری اس شہادت کو تم دیکھ رہے ہو اور مجھے اپنی شہادت کی پرواہ نہیں ہے, مجھے اس بات کی پرواہ ہے کہ تم میری اس دردناک شہادت کو دیکھو اور تم سے دامن نہ چھوٹ جائے. مدنی آقا تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تھی حضرت سمیہ. آپ نے بھی حضرت خباب کا تذکرہ سنا, حضرت عمار کا تذکرہ سنا, وہ تمام کے تمام صحابہ اکرام جنہوں نے اللہ کے راستے میں قربانیاں پیش کی. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین. آج عاشورہ کا دن ہے. سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ خصوصیت کے طور سے عام طور پر کیا جاتا ہے. شریعت میں یہ ہے کہ سارے کے سارے صحابہ کا تذکرہ ہو, مقصود یہی. اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی تذکرہ ہو. اور شہادت کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ شہادت کی وجہ سے غم منایا جائے, رویا جائے. اور روئے تو وہ کہ جن کے دل کے اندر واقعی غم ہو, حقیقی غم ہو, سچ مچ جن کو افسوس ہو.
اور جن کو سچ افسوس نہ ہو وہ آنسو بہائے تو یہ جھوٹے آنسو ہیں. میں کسی جذبات میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں. قرآن مجید کا ایک حوالہ دیتا ہوں. حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف کو کنویں میں ڈال دیا اور کنویں میں ڈالنے کے بعد اپنے باپ کے پاس آتے ہیں شام ہوتے ہوتے. پہلے تو اپنے باپ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ یوسف کو بھیج دیجیے. کہنے کا نہیں بھیجیں گے, بھیجیے آپ, ہم ان کی حفاظت کریں گے, ہم ان کی سرفرائی کریں گے. لے کے چلے گئے اور ڈالا جا کر کے, اور رات میں وہ اپنے گھر جب لوٹے ہیں تو قرآن اس کا منظر بیان کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ, وہ رات میں روتے ہوا ہے اور کیا کہنے لگے, قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ. اے ہمارے اباجان, ہم لوگ گھومنے کے لیے گئے تھے, آپ کے بیٹے اپنے چہیتے بھائی یوسف کو لے کر اور وہاں جب کھیلنے گھومنے لگے اور ہم نے اپنے سامان کے بعد یوسف کو کھڑا کر دیا, ہم لوگ غائب ہو گئے. بھیڑیا آیا اور آ کر کے یوسف کو کھا لیا, یوسف کو اس نے شہید کر دیا. اور اس کے بعد بھی کیا کہا, آپ ہماری بات پر یقین نہیں کریں گے. اور اس کے بعد یہی نہیں, وہ ایک جھوٹا خون لگا کر کے کپڑے کے اوپر حضرت یوسف علیہ السلام کی جو قمیض تھی اس کے اوپر ایک جانور کا خون لگایا اور لگا کر کے حضرت یعقوب اتنے زیادہ بیوقوف نہیں تھے, وہ اللہ کے پیغمبر کے امت جو سب سے زیادہ دماغ اور فہم اور ذکاوت حضرات انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ دیتا. حضرت یعقوب نے دیکھا کہ یہ تو اتری ہوئی قمیص ہے, پھٹی ہوئی قمیص نہیں. بھیڑیا اگر کھاتا تو قمیص کو اتارتا نہیں بلکہ اس کو پھاڑ دیتا. قرآن کہتا ہے وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ. وہ جھوٹا خون لگا کر کے آئے. حضرت یعقوب نے کہا کہ تم دھوکے باز ہو, تم جھوٹے ہو, تمہیں نے ظلم کیا ہے, تمہیں نے دھوکہ دیا ہے, تمہیں رو رہے ہو, تم جھوٹے رونے والے ہو. حضرت حسین کا نام لینے والے اور حضرت حسین کا تذکرہ کر کے اہل سنت کو, دنیا کو یہ پیغام دینے والے کہ ہم حضرت حسین سے سچی محبت کرنے والے. سچی محبت کا یہ تقاضا ہی نہیں ہے. سچی محبت کا تقاضا کیا ہے کہ ہم حضرت حسین کے اسوے کے اوپر, ان کی سیرت کے اوپر, ان کی سنت کے اوپر چلے. آج ہم کو تھوڑی سی گرمی لگ جاتی ہے تو ہم بے حال اور پریشان ہو جاتے ہیں. اگر ذرا سے کچھ کاروبار میں گھاٹا ہو جائے برداشت نہیں کریں گے. کوئی اگر کچھ کہہ دے ہمارے اندر صبر و تحمل نہیں ہے, ہم حالات کا سامنا نہیں کر سکتے ہیں, ہم مصائب میں الجھنا پسند نہیں کرتے ہیں. اور حضرت حسین ہوں, حضرت علی ہوں, حضرت عثمان بن عفان ہوں, جو بھی اللہ کے راستے میں شہید ہوتا ہے اس کا ذہن یہ کہتا ہے اور اس کا دل یہ کہتا ہے فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز منور ہے, اسے مرنا نہیں آتا جسے جینا نہیں آتا. یہ تھے حضرت حسین کہ جنہوں نے اللہ کے راستے میں قربانی دی. اور جو رونے رلانے والے, یہاں پر ایک بات کو خوب اچھی طریقے سے سمجھ لیے. حضور پاک علیہ السلام کو صدمے ہوئے, آپ کے بیٹے کی وفات ہوئی. آپ کیا کہتے ہیں, ان العین تدمع, ان العین تدمع والقلب يحزن وإنا بفراقك یا ابراہیم لمحزون. میری آنکھیں بہ رہی ہیں, میرا دل غمگین ہے. اے ابراہیم, تمہارے جانے سے ہم مغموم ہیں, ہم محزون ہیں.
رنجیدہ ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رنج ہوا، حضور کی وفات کے بعد صدیق اکبر کو رنج ہوا، حضور کی وفات کے بعد آپ کی چہیتی لاڈلی بیٹی سیدہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ الکبریٰ کو، حضرت سیدنا صدیق اکبر کو، اور صدیق اکبر کیا کہتے ہیں؟ واہ نبیہ واہ خلیلہ واہ صفیہ، اے اللہ کے نبی، آپ کی جدائی اور آپ کا رخصت ہونا یہ ہمارے لیے بڑا قابل غم ہے، ہمارے لیے باعث رنج ہے۔ اور ایسے موقع میں دیکھیے، ایک ذات ہوتی ہے ذات پیغمبر، اور ایک چیز ہوتی ہے پیغمبر کا پیغام۔ ہمارا تعلق ذات رسالت سے تھا، ہے اور رہے گا، لیکن ذات رسالت جس چیز کو لے کر کے آئی ہے اسی کے لیے ذات رسالت کو پیدا کیا گیا ہے، اور اس چیز کا نام ہے شریعت مطہرہ، اس چیز کا نام ہے شریعت اسلامیہ، اس چیز کا نام ہے دین اسلام، اس چیز کا نام ہے دین محمدی۔ ہم دین محمدی کا علم لے کر کے اٹھیں گے اور دین محمدی کے علم کے اوپر جیئیں گے اور مریں گے۔ ہمیں محمد رسول اللہ کی سیرت سے اور سنت سے تعلق ہونا چاہیے۔ صدیق اکبر کیا کہتے ہیں؟ صحابہ اکرام کو تھامتے ہیں، سنبھالتے ہیں، اور جو صحابہ اکرام بے حال ہو رہے ہیں حضور پاک کی وفات سے، صدیق اکبر کہتے ہیں کہ دیکھو قرآن کہتا ہے ما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، محمد جو ہے وہ رسول ہی ہے، اور دنیا کے اندر آپ سے پہلے بھی بہت سارے رسول آئے اور چلے گئے، اور محمد کے جانے کا جو انکار کرتا ہے وہ سمجھ لے اچھی طریقے سے ان کنتم تعبدون محمدا فإن محمدا قد مات وإن كنتم تعبدون الله فإن الله حي لا يموت۔ اگر تم محمد کے پجاری تھے تو سمجھو تو محمد گیا، اگر تم اللہ کے پجاری ہو، اللہ کے عابد ہو، اللہ کے ماننے والے ہو، اللہ زندہ ہو، زندہ رہے گا۔ یہ ہے پیغام شہادت کا۔ اللہ کے راستے میں جو دنیا کے اندر آیا وہ اللہ سے یہ عہد لے کر کے آیا ہے کہ ہم اللہ کے دین کے اوپر قائم رہیں گے، اور شہادت تو اتنا بڑا درجہ ہے، اتنا بڑا درجہ ہے، اتنا بڑا درجہ ہے کہ اللہ گویا شہید سے سودا کرتا ہے کہ وہ یہ ہاتھ میں جنت، دوسرے ہاتھ میں اپنی جنگ، تمہیں جان دینی ہے اور جنت میں تمہیں جانا ہے، جنت اس کے سامنے ہے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے سودا کیا ہے ان لوگوں سے جو ایمان والے ہیں، ان کی جانوں اور ان کے مال کے بدلے میں جنت کا۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ یقاتلون فی سبیل اللہ، جو اپنے سر کو جھکائیں گے نہیں باطل کے سامنے، باطل کے سامنے اپنے سر کو کٹائیں گے اور وہ جھکیں گے نہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ڈٹ جائیں گے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ہلائے نہیں ہلیں گے، اور وہ اللہ کے راستے میں شہید بن کر کے سرخرو ہوں گے، اللہ کے راستے میں دنیا کے اندر غازی بن کر کے سرخرو ہوں گے۔ اللہ کہتا ہے وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، یہ اللہ کی طرف سے وعدہ ہے توریت کے اندر، انجیل کے اندر، قرآن کے اندر۔ دیکھو کتنے شہید ہیں، آج سے لے کر کے حضرت حسین کی شہادت کے وقت کا جو زمانہ ہے وہ 1400 سال کا زمانہ، 1400 سال میں 1400 محرم آتے ہیں، اور اس میں کتنے مہینے ہوں گے، کتنے سال ہوں گے، کتنے دن ہوں گے، اور تاریخ اسلام میں کوئی دن کوئی مہینہ ایسا نہیں ہے کہ جو شہید سے خالی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انعام رکھا،
یہ کیوں؟ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے. کیا فرمایا؟ احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ صرف اتنا کہہ دینے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم مسلمان ہیں؟ لا یفتنون، اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا. آپ دیکھیے غزوہ خندق کو، کیا حالات تھے غزوہ خندق میں. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہمراہ جو صحابہ اکرام تھے، ان کے دائیں سے بائیں سے اوپر سے نیچے سے اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ. اللہ فرماتا ہے وہ وقت یاد کرو کہ جب تمہارے اوپر سے تمہارے نیچے سے اللہ کی طرف سے تمہارے مخالف تمہارے دشمن تم کو کھانے کے لیے تم کو ہڑپ لینے کے لیے آ رہے تھے اور تمہاری نگاہیں چکرا رہی تھی اور تمہارے کلیجے منہ آ رہے تھے. وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور تم اللہ سے طرح طرح کا گمان کر رہے تھے. اللہ کیا فرماتا ہے؟ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا. اس وقت ایمان والوں کی کڑی آزمائش ہوئی. وہ آزمائش ایسی تھی آزمائش کہ جو ہر آدمی کو نصیب نہیں ہوتی ہے. یا تو حضرات انبیاء علیہ السلام کو نصیب ہوتی ہے، یا حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. اللہ کے برگزیدہ چیدہ چنیدہ اور اللہ کے وہ بندے جو پسندیدہ بندے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو چنتا ہے اس آزمائش کے لیے. پھر پروردگار عالم دنیا کے اندر بھی ان کے نام کو باقی رکھتا ہے اور قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ ان کو سرخرو فرمائے گا اور سعادت اخروی سے اللہ تعالیٰ ان کو مالا مال فرمائے گا. یہ چند باتیں تھی جو مسلسل پروگرام آج کل ہو رہے ہیں، اس کے پیش نظر میں نے مختصراً چند باتیں عرض کی. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے آپ تمام لوگوں کو، جلسہ کرنے والوں کو. قابل مبارکباد ہیں ان کی اس کوشش کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.